کرگس اور شاہین اپنی بلند پروازی کے کسی دائرے میں ایک ساتھ ہو گئے۔ وہ پاس پاس ساتھ ساتھ فضا میں تیرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں گفتگو کا ہونا فطری امر تھا۔ شاہین نے کہا، بھائی کیسی ہے یہ فضائے نیلگوں، ردائے صبح و شام، یہ وسعت نگاہ، یہ بلند پروازی، اور اس کے ساتھ یہ بلند فکری اور بلند نظری۔ کرگس جو اپنے خیال میں ڈوبا نظریہ ضرورت کے متعلق سوچ رہا تھا، بولا، ہاں بھائی بلندی ہی بلندی ہے، لیکن بلندی اور صرف بلندی ہی تو زندگی نہیں، زندگی زندہ رہنے کا عمل بھی تو ہے، اس میں اور بھی ضروریات ہیں۔ وسعت نگاہ اپنی جگہ پر بجا، لیکن ضرورت وجود سے کیا انکار؟ یہ بلند پروازی مجھے میری ضرورت سے محروم کر رہی ہے۔ دیکھو بھائی، خالی بلندی اور خالی پیٹ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ شاہین نے کہا، دیکھو وہ دور افق پر جلمل جلمل کرنے والی شے کیا ہے، کتنا خوبصورت ہے یہ منظر، کتنی لطیف ہے یہ فضا۔ آؤ بھائی ستاروں کی دنیا میں چکر لگا آئیں، آؤ دیکھیں سورج کہاں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوبتا ہے، آؤ رازہائے سربستہ دریافت کریں، آؤ معلوم کریں یہ سب کیا ہے، یہ آبادیاں کیا ہیں، کیوں ہیں، کون ہے جو ہر شے کو حرکت عطا کرتا ہے، کس نے سب کو اپنے اپنے محور اور مدار میں جکڑ رکھا ہے۔ آؤ تو ذرا دیکھیں اس کا اپنا مدار کیا ہے۔ طاقت صرف طاقت ہے تو اس کی اپنی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کی بھی اپنی کوئی خواہش ہے تو وہ طاقت کیا ہے؟ اگر اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں تو یہ سب ظہور غیر ضروری ہے۔ آؤ اس راز سے پردہ اٹھائیں۔ کرگس نے شاہین کی بات سنی تو بڑے غور سے، لیکن اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی بجائے اسے اپنی مردار ہنسی کے حوالے کر دیا اور کہا، اتنی دور کی باتیں نہ سوچا کرو، مجھے بھوک لگی ہے، میں کب سے بھوکا پیاسا تیرے ساتھ چکر لگا رہا ہوں اور بھوک سے مجھے خود چکر آ رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی راز نہیں، یہ صرف زندگی ہے، اسے گزارنا ہے۔ برصورت زندگی صرف آگ ہے، اور یہ آگ صرف زندگی کے ہر حصے میں ہے، دل میں، دماغ میں، نفس میں، اور سب سے بڑھ کر پیٹ میں۔ پیٹ کی آگ کو بجھانا آسمانوں کی پرواز سے بہتر ہے۔ یہ بلند پروازیاں محمل ہیں۔ اگر پیٹ خالی ہو، تم ستاروں اور سورجوں کا کھوج لگاؤ، وہ تمہاری منزل ہوگی، لیکن میری منزل میری نظر کے سامنے ہے۔ وہ دیکھو ایک مرا ہوا گھوڑا پڑا ہے، میری برادری کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس لیے میں بھی نظریہ ضرورت کے متحد اپنی منزل کی طرف چلا ہوں۔ تجھے اور تیری پرواز کو خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے کرگس نے ایک سیدھا گوتا زمین کی طرف لگایا اور آنن فانن اپنی منزل مردار تک پہنچ گیا، اور شاہین بدستور رازہائے سربستہ کی تلاش میں، بلند سے بلند تر کی جستجو میں، وحدت اور یکتائی خیال کے تصور میں، زندگی اور ماورائے زندگی کو جاننے کی آرزو میں سرگرداں ہے۔ وہ عالم تخیر میں گم ہے، اس کے سامنے صرف فاصلے اور وسعتیں ہیں، لیکن وہ پرواز میں ہے۔ اس کی منزل وہ منزلوں سے آزاد ہے، منزل قید ہے اور پرواز آزادی ہے۔ کرگس اور شاہین اکٹھے پرواز کریں تب بھی الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں، ان کو ساتھ ساتھ بھی دیکھا جائے تو بھی انہیں ساتھی نہ سمجھا جائے۔ جی ہم پرواز تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مشرب نہیں، ہم راز نہیں۔ ایک کا مقصد مکان، دوسرے کا مقصد لامکان، ایک محدود دوسرا لامحدود، ایک کا رزق مردار دوسرا دل کا شہنشاہ، ایک موت سے وابستہ دوسرا آزادی ہی آزادی کے ساتھ۔ زندگی کے ہر شعبے میں کرگس اور شاہین ساتھ ساتھ دیکھے جاتے ہیں، ہر شعبے میں، ہر طبقے میں، ہر گروہ میں، ہر درجے اور ہر زاویے میں۔ فوج میں بھی شاہین ہیں، کرگس ہیں۔ شہباز وہ جرنیل ہیں جس کا مدعا ملک کے علاوہ کچھ نہ ہو، گرد جرنیل وہ ہے جس کا مدعا اپنا پیٹ بھرنا، اپنا دوزخ، کبھی کبھی اپنا حاصل ملک کی محرومی بن سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، خالد بن ولید سب شاہین جرنیل تھے، اور بھی کتنے اسماء گرامی ہو سکتے ہیں۔ ایسے جرنیل بھی گزرے ہیں جن کا سب سے اچھا کام یہ تھا کہ وہ گزر گئے۔ انہیں زندگی میں صرف ایک ہی چیز زیب دیتی تھی کہ بس زندگی کو چھوڑ دینا۔ مسلمانوں کے قافلے میں شاہینوں کے بسیروں پر کرگسوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مشائخ کرام ہی کو لیجئے، بس نازک بات کو نہ بھی بیان کیا جائے، لیکن یہ بات اتنی نازک بھی نہیں۔ اقبال بہت پہلے اسے کئی بار کہہ چکا ہے، خانقاہ میں صوفی خالی ہے، خرقہ سالوس کے اندر مہاجن ہے، یہ طریقے خانقاہی اصلاح طلب ہیں۔ اور کتنے ایسے اقوال
مشائخ پیروکار ہیں ان صادق مشائخ کے جن کے نام سے نکلتے رہے ہیں، لیکن آج ان سچے بزرگوں کے آستانوں پر کہیں کہیں جھوٹے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا راز بھی نہیں، ہر شیخ اپنے علاوہ سب کو غیر مصدقہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح تمام مشائخ دوسرے تمام مشائخ کی روح سے غیر مصدقہ ہیں۔ اگر سارے سچے ہوں اور سارے شہین ہوں تو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ شہباز طریقت وہ شیخ ہے جو کم از کم قصر سلطانی کے گنبد پر نشیمن نہ بنائے۔ حق گو اور قصیدہ گو میں جو فرق ہے اسے قائم رہنے دیا جائے۔ علماء کرام کا تذکرہ کیجئے، کیا کیجئے؟ ان کا کام بس اتنا ہی ہے جتنا یہ کر رہے ہیں، بس ان کا نام رکھنا کافی ہے۔ علماء حق رکھ لیں یا علماء سو۔ علماء حق کہنے کے لیے پیڑ کی ضروریات کو مقدم نہیں سمجھتے۔ وظیفہ خوار عالم دین نہ عالم ہے نہ دین آشنا، وہ صرف ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ عالم حق نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس طبقے میں شہین بھی موجود ہیں اور کرگس بھی، وہ علماء جو واقعی علماء حق ہیں، بلند نگاہ اور بلند پرواز ہیں۔ وہ ظاہر اور باطن کا فرق نہیں رکھتے، وہ مساجد کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے وقف سمجھتے ہیں۔ انسانوں اور حکمرانوں میں ہر دور کے حکمرانوں کی ہر حال میں قصیدہ سرائی عالم حق کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح اساتذہ، ادیب، دانشور، سیاستدان اور بڑے بڑے تاجر اور کارخانہ دار سب میں کرگس اور شہین ہیں۔ ہر سطح پر یہ کھیل ہو رہا ہے، بلکہ ہر شخص کے اندر بھی یہ کھیل ہو سکتا ہے۔ جب انسان پیٹ اور صرف پیٹ کا بن جائے تو وہ کرگس صفت ہو جاتا ہے۔ جب اسے ذوق پرواز ملے وہ ایسے رزق کو بھی نگاہ میں نہیں لاتا جس سے اس کی پرواز میں کوتاہی آئے۔ شہین صفت انسان مردار نہیں کھا سکتا، وہ صرف پرواز ہے، اور پرواز بھی اس کے ساتھ اسی کی طرف جس نے قوت پرواز دی۔ جس کی کوئی منزل نہ ہو اس کی منزل اس کی ہمراہ ہوتی ہے۔ کرگس اور شہین اور کرگس معاشرے میں باہم موجود رہتے ہیں، دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں ہی رہتی ہے۔ مقصد کا جہاں الگ الگ ہے، ایک آسمانوں پر جھپٹتا ہے، دوسرا مردار پر لپکتا ہے۔ ان کے مزاج الگ، ان کی داستان الگ۔ شہین کی بات کرگسوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، شہین کا خواب ہو تو تعبیر کرگسوں کے بس میں نہیں۔ شہین کا مدعا شہین کو ہی معلوم ہو سکتا ہے، پاس رہنے والے دور کے فاصلوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ شہینوں کے مساکن پر اگر کرگسوں کا بسیرا ہو جائے تو سمجھ لیجئے قیامت کی نشانی ہے۔ اگر بلند مرتبت بلند نگاہ نہ ہو تو وہ وقت اچھا نہیں ہوتا۔ شہین کے خواب کی تعبیر اور تفسیر کے لیے کوئی شہین ملے تو بات بن جائے، ورنہ یہ بات ہجوم کرگساں کے بس میں نہیں۔ کرگس کا جہاں اور، شہین کا جہاں اور۔ ایسی بے شمار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔